السلام علیکم۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم عالیشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرات سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش قائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ قائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و قارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوش کے اس قبیلے نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ میں حاضر ہوں ارطغرل غازی ایپیسوڈ کے ریویو سنانے کے لیے۔ 2 ایپیسوڈ کے ریویو دینے جا رہی ہوں، ایپیسوڈ 21 اور 22۔ تو دل تھام کے بیٹھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 21 کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں دکھاتے ہیں کہ جب ارطغرل اور اس کے ساتھی شہاب الدین کو بچا کر لے جاتے ہیں تو پھر اس کو ترک قالین والے کے پاس ایک تہہ خانہ ہوتا ہے، وہاں پر سب چھپ جاتے ہیں۔ اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ العزیز اپنی بہن سے ملنے آتا ہے، اس کی طبیعت پوچھنے، ساتھ میں حلیمہ بھی لیٹی ہوتی ہے اور العزیز حلیمہ کو دیکھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد افسن پاشا اجنبی بن کے ایک صلیبی آدمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے استاد اعظم کے محل میں گھسنے کے لیے، اور افسن پاشا اس کا دوست ہوتا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ العزیز اپنے کمرے میں بیٹھ کے حلیمہ کے لیے شاعری لکھ رہا ہوتا ہے، مگر العزیز کو یہ معلوم نہیں کہ وہ ناکام ہو جائے گا۔ دوسرے سین میں دکھاتے ہیں کہ ایزیدورا محل میں گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ یکت کو لے کے استاد اعظم کے پاس جاتی ہے، اور وہاں گارڈین تھامس بھی ہوتا ہے، اور پھر یکت اور ایزیدورا دونوں ملتے ہیں استاد اعظم سے اور گارڈین تھامس سے۔ پھر استاد اعظم بولتے ہیں یکت کو کیسے ہو سلطان، تو پھر یکت کہتا ہے کہ میں سلطان نہیں، میں سلجوق کا شہزادہ ہوں، اور اس بات پہ گارڈین تھامس اور استاد اعظم دونوں ہنستے ہیں، اور یہ ایزیدورا دیکھتی ہے کہ یہ دونوں مل کے ایک بچے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ ناصر ابن العربی کے پاس آتا ہے اور وہاں ادھر چھان بین کرتا ہے کہ کہیں ارطغرل نے شہاب الدین کو وہاں تو نہیں چھپایا، لیکن وہاں اسے کچھ نہیں ملتا ہے، اور پیچھے دوان اور بمسی بھی ہوتے ہیں کہ کہیں یہ حلیمہ کو کچھ نہ کر دیں، اور جب وہ اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں حلیمہ بھی وہاں نہیں ہوتی، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ محل جا چکی ہے علاج کے لیے۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ فادر ڈینیل افسن پاشا اور باقی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے استاد اعظم کے پاس، یعنی کہ صلیبیوں کے محل کے اندر۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ناصر ٹائٹس کو تجاری بنا کے العزیز کے پاس لے کر آتا ہے اور محل کے اندر گھسا دیتا ہے۔ اس کے بعد بمسی اور دوان ارطغرل کو ایجا کی بات بتاتے ہیں کہ حلیمہ کو محل لے گئے ہیں اس کے علاج کے لیے، تو پھر ارطغرل کہتا ہے یہ تو بہت ہی خطرناک ہو گیا، یعنی کہ ہمیں محل جانا پڑے گا۔ ارطغرل یہ سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور ایپیسوڈ 21 ختم ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 22 کی شروعات ہوتی ہے۔ حلیمہ اور نعمان محل آ چکے ہوتے ہیں، حلیمہ کا علاج شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ پھر آیا جب نعمان کو کہتی ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیں، حلیمہ صحیح سلامت رہے گی، آپ اس سے ملنے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نعمان جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہیں العزیز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نعمان مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ پھر نعمان اور العزیز بات کر رہے ہوتے ہیں۔ العزیز کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو محل کا شاہی مہمان بناؤں، اور پھر اس کے ذریعے آپ یہاں رہ کے حلیمہ سے مل بھی سکتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال بھی کر سکتے ہیں۔
लेकिन नुमान को नहीं पता होता कि अल अजीज का मकसद क्या है। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि नुमान इब्न अरबी के पास जा ही रहा होता है कि वहीं अर्तुल मिल जाता है नुमान से और उनसे कहता है कि हलीमा की तबीयत कैसी है। तो नुमान कहते हैं कि हलीमा की तबीयत बेहतर है, महल में उसका इलाज हो रहा है। तो अर्तुल कहते हैं कि महल से उसे जल्दी निकालना होगा, वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सलेबियों के महल में फादर डैनियल एक स्पीच दे रहे होते हैं सबके साथ। वहाँ उस्ताद आजम भी होते हैं और अफसिन पाशा भी होता है और वो सुन रहा होता है। इसी दौरान वहाँ गार्डियन थॉमस भी आ जाता है और वो भी अपना लेक्चर देने ही वाला होता है कि वहाँ से अफसिन पाशा चला जाता है और उस्ताद आजम उसको देख लेते हैं जाते हुए और उसको शक होता है और वो उसका पीछा करने के चक्कर में होता है। उसके बाद अफसिन पाशा जा रहे होते हैं कि वहाँ पर उसे इज़्ज़त दौरा मिलती है और यकित मिलता है। यकित को देख के वो उसे प्यार करते हैं और यकित भी उसे देख के समझ जाता है कि अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। उसके बाद अफसिन पाशा तुर्कुत के जिंदान जाते हैं और वहाँ उससे बोलते हैं कि हम तुम्हें जल्दी वहाँ से निकालेंगे और उसकी जेब में एक चाकू डाल देते हैं। इसी दौरान वहाँ पीछे से उस्ताद आजम आ जाते हैं और वो देखते हैं, फिर अफसिन पाशा उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं। अगले सीन में अस्मा उन सारे गवाहों को मार रही होती है, यानी कत्ल कर रही होती है जिन्होंने झूठे गवाहियत दी थी शहाबुद्दीन के लिए ताकि वो गवाह पकड़ा न जाए। अगले सीन में दिखाते हैं कि काय कबीले वाले एक जगह कयाम कर रहे होते हैं। वहाँ सब मायूस बैठे होते हैं और सारे मुहाफिज भी मायूस बैठे होते हैं कि वहाँ जमीर भाई आते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो लोग जवाब नहीं देते। तो फिर वो कहते हैं कि मायूस मत हो, हम सब एक साथ हैं और हम सब ये कर सकते हैं। मैं सिर्फ बच्चों को ही कहानी नहीं सुनाता, मैं बड़ों को भी सुनाता हूँ, तो सारे लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। और फिर वो एक बहुत ही जबरदस्त वाकया सुनाते हैं और वो वाकया हजरत अली रज़ी ताला अन्हा से रिलेटेड है और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इस वाकये को सुनने के लिए आपको हमारे फेसबुक के पेज पे जाना होगा, वहाँ ये वाकया पूरा है और ये पूरा सीन है और ये बहुत जबरदस्त है। फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके बाद तुर्क कालीन वाला अर्तुल उसके साथी को बताता है कि अस्मा सारे गवाहों को मार रही है और तुम लोगों को कुछ करना होगा और किसी भी एक गवाह को पकड़ के उससे सच उगलवाना पड़ेगा। और फिर दिखाते हैं कि अर्तुल एक गवाह के घर के सामने खड़ा होता है कि कब नासिर का बंदा उसे मारने आएगा, लेकिन नासिर यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ आया होता है और जब अर्तुल उस गवाह के घर में जाता है तो देखता है वो गवाह मरा हुआ होता है और वहाँ नासिर का बंदा बैठा होता है। दूसरी तरफ तुर्क कालीन वाला पम्सी और दुआन को खुफिया महल के रास्ते से महल के अंदर जाते हैं और एपिसोड 22 खत्म हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है तो, और हमें सपोर्ट करें।